بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا اس نے مجھے بالکل ساکت کر دیا تھا۔ ویسے تو میری عمر اس وقت 10 سال تھی، میں چیزوں کو نہایت باریک بینی سے دیکھ کر سوچنے، سمجھنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، پر میرا ننھا سا دماغ مجھے یہ سگنل دے رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا۔ میرے سے 10 سالہ بڑے میرے بھائی شہیر میرے سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی لڑکی کھڑی تھی جسے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھی۔ مجھے اس لڑکی کا نام تک نہیں آتا تھا۔ اس کا چہرہ بھی میں ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی تھی کیونکہ اس نے چہرے پر اچھی طرح سے حجاب لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کا کچھ حصہ نمایاں تھا۔ میری توجہ اس غیر اور اجنبی لڑکی پر نہیں بلکہ اپنے بھائی اور ابو اور روتی ہوئی ماں پر تھی۔ میرے ابو نے ریوالور کو بھائی کے ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ میری امی رو رہی تھی اور ابو کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجائیں کر رہی تھی۔ میں کافی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ امی کی کافی منتوں کے بعد، رونے دھونے کے بعد ابو نے اپنا ہاتھ بھائی سے ہٹا لیا تھا۔ بھائی نے اپنا سامان پیک کیا اور پھر اس لڑکی کے ساتھ کہیں چلے گئے، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ میرے ایک ہی بھائی تھے اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد خاندان میں خبر پھیلی کہ میرے بھائی شہیر اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ مر چکے ہیں۔ آج یہ سب واقعات یاد کر کے میں دکھی ہو گئی تھی۔ آج بھائی کو دنیا سے گئے 10 سال ہو گئے تھے۔ میں نے آج رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ کچھ ایسا معجزہ کر دے جس سے میں اپنے بھائی سے مل سکوں۔ خیر امی نے مجھے بلایا تو میں جائے نماز طے کر کے باہر آ گئی۔ امی کہنے لگیں کہ تمہارے ابو کی دوا ختم ہو گئی ہے، بازار سے لے آؤ۔ اس کے علاوہ کل کچھ مہمان بھی آ رہے ہیں، اس لیے اور بھی سودا لانا تھا۔ میں گھر سے نکلی اور بازار کی طرف کا رخ کیا۔ جب سودا لے کر میں واپس آئی تو راستے میں خواجہ سرا نظر آیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے عورتوں والی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اس کے علاوہ حجاب لے رکھا تھا۔ میرے پاس پیسے تھے تو میں نے اس کی طرف پیسے بڑھا دیے۔ میں بہت رحم دل تھی، مجھے ہر کسی سے ہمدردی محسوس ہوتی تھی، اس لیے اس خواجہ سرا کے لیے بھی میرے دل میں رحم دلی کے جذبات امڈ کر آ گئے تھے۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی خاطر اسے پیسے دے دیے۔ ویسے بھی میں نے یہ سیکھا تھا کہ ہمیں خواجہ سراؤں کی مدد ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ نوکری کر کے پیسے نہیں کما سکتے، کیونکہ معاشرہ انہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور نہ ہی ان کی عزت کرتا ہے۔ خیر اس نے مجھ سے پیسے لے لیے اور میرا شکریہ ادا کر کے زنانہ آواز میں کہنے لگا، صحیفہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اس کی بات سن کر میں چونکی، میں حیران ہوئی کہ اس خواجہ سرا کو میرا نام کیسے پتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے میری بات کو نظر انداز کیا اور میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا، جبکہ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سودا لے کر گھر آ گئی۔ دراصل کل کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکا لڑکی کی جلدی شادی کا رواج تھا۔ وہ شادی ایک ہی ذات میں ہوا کرتی تھی۔ یوں جیسے ہی میں 20 سال کی ہوئی، گھر والوں نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرے ابو نے اپنے جاننے والوں میں میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ وہ بھی ہماری ہی ذات سے تعلق رکھتے تھے، ورنہ ابو نے کافی رشتے صرف اس لیے رد کر دیے تھے کیونکہ وہ لوگ ہماری ذات برادری کے نہیں تھے۔ میں خوش تھی، لیکن اپنی اس خوشی میں اپنے بھائی کو شدت سے یاد کر رہی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ہمیشہ میری تمام ضدیں پوری کیا کرتے تھے۔ کاش آج وہ زندہ ہوتے اور انہوں نے وہ سب نہ کیا ہوتا جس وجہ سے انہیں ابو نے اور خاندان والوں نے گھر اور اپنی زندگیوں سے نکال دیا تھا، اور پھر اس کے بعد بھائی سے دنیا سے بھی چلے گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جن کو میں نے فوری صاف کیا تھا۔ اگلے دن ہم نے مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا اعلیٰ اہتمام کیا تھا۔ ویسے تو ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے اور یہاں ہمارا بہت پیارا سا گھر تھا۔ دوپہر کو میں تیار ہوئی اور پھر مہمان آنا شروع ہو گئے۔ مجھے دیکھنے 8 لوگ آئے تھے، لڑکا بھی ساتھ آیا تھا۔ میں نے سب کو چائے کھانا پیش کیا۔ سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میری ہونے والی ساس کا کہنا تھا کہ شادی اگلے ماہ ہوگی اور بالکل سادگی سے ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ لڑکا یعنی میرا ہونے والا شوہر پردیس دبئی میں چلا جائے گا، کیونکہ اسے دبئی سے کسی اچھی نوکری کی آفر آئی تھی۔ مجھے وہ لوگ کچھ اچھے نہیں لگے تھے۔ میں آج ان سب کو پہلی مرتبہ ہی دیکھ رہی تھی۔ امی ابو خوش نظر آ رہے تھے، ان کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی، لیکن سچ کہوں تو مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگے، مگر میں امی اور ابو سے یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی اور نہ ان کا دل توڑ سکتی تھی، اس لیے میں ان کی خوشی میں راضی ہوگی۔ میری شادی اگلے ماہ نومبر میں رکھ دی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ سب اچھا ہوگا اور سب لوگ مجھے بہت پیار محبت سے بیاہ کر لے جائیں گے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری سب سے بڑی خوش فہمی تھی۔ بالآخر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں خوش بھی تھی اور دکھی بھی تھی۔ میں بارات والے دن جب پالر سے تیار ہوئی تو ہر کوئی مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرا نکاح ہوا اور پھر رخصتی کا بھی وقت آ گیا۔ میرا شوہر اظہر بھی بہت خوش تھا اور میں بھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی وقتی ہے۔
مجھے معلوم ہوا کہ اظہر تو بہت اچھے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ ان کا سلوک اور رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ میں ان سے محبت کر بیٹھی۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ مجھے اور اظہر کو ایک ساتھ خوش ہو کر رہتے دیکھ کر میرے سسرال والے جیلس ہوا کرتے تھے، لیکن میں پھر خود ہی اپنی سوچ کو اپنا وہم قرار دے دیتی اور سوچتی کہ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، گھر والے اظہر سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے میں ان کی بیوی ہوں اور ہمیں خوش دیکھ کر گھر والے بھی آرمیدہ ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہیں۔ شادی کے 2 ماہ بہت اچھے گزرے، لیکن پھر اس کے بعد اظہر دبئی میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت اداس ہوئی تھی۔ وہ بہت اچھے تھے، مگر میرے ساس سسر نندے اور جٹھانی اچھی نہیں تھی، ان کا سلوک میرے ساتھ کافی عجیب تھا۔ آج اظہر کو گئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ دبئی سے میرے لیے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی مہنگا تحفہ خرید کر کوریئر کے ذریعے بھجوا دیا کرتے، مجھے پیسے بھی بھیجتے اور کپڑے زیورات بھی۔ یہ باتیں میری ساس نندوں اور باقی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ بعض اوقات وہ میرے تحفے بھی مجھ سے چھین لیا کرتے۔ میرے پاس فون نہیں تھا۔ اظہر کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ لڑکیوں کا فون رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، سو گھر میں بس PTCL ہی تھا، اس کو ہی میں اظہر اور اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ میرے سسرال والوں کا مجھ پہ 24 گھنٹے پہرا رہا کرتا، اسی لیے میں کھل کر امی ابو اور اظہر سے دل کی بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں اسی وقت سسرال میں موجود تھی، سسرال گاؤں میں ہی تھا، لیکن میرے میکے اور سسرال میں کافی فاصلہ تھا۔ روز میکے بھی میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میکے بہت دور پڑتا تھا۔ آج میرا دل کیا کہ میں بازار سے اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آتی ہوں۔ یوں میں گھر سے باہر نکل آئی۔ میں سودا لے کر دکان سے باہر آ رہی تھی تو میری نظر ایک خواجہ سرا پر پڑی۔ میں اسے پہچان چکی تھی، یہ وہی خواجہ سرا تھا جو مجھے پہلے بھی نظر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ خواجہ سراؤں کی دعائیں بوجھل لگ جاتی ہیں، اسی لیے میں آنکھوں میں نمی لیے اس کے پاس آئی اور اسے 1000 کا نوٹ دیتے ہوئے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں۔ یہ سب کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے اپنے گھر کے حالات بتائے اور پھر میں اپنے آنسو صاف کر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس خواجہ سرا نے مجھے کافی دعائیں دی تھیں۔ میں تھوڑا آگے گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا دیور وہاں کھڑا تھا جو مجھے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ اتنے غصے میں کیوں تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلی گئی، لیکن جب گھر آئی تو معلوم ہوا اس نے گھر میں میرے خلاف فساد برپا کیا ہوا تھا۔ میرے ساس سسر مجھے کہنے لگے، تمہیں خواجہ سرا سے باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، کیا لگتا ہے وہ تمہارا جو تم اسے باتیں کر رہی تھی؟ مجھے اپنے دیور پر شدید غصہ آ گیا تھا۔ میں نے غصے میں اسے چغلخور کہہ دیا، جس وجہ سے گھر میں بہت ہنگامہ ہوا۔ مجھے برا بھلا کہتے رہے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس کو میری بے عزتی کر کے سکون نہیں آیا۔ انہوں نے میرے شوہر کو فون ملایا اور میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہیں اور میری وہ برائیاں کرنے لگیں جو مجھ میں تھی بھی نہیں۔ میں بے بس تھی، صرف تڑپ ہی سکتی تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنے شوہر سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتی تھی اور نہ انہیں فون کر کے سچ بتا سکتی تھی۔ میں نے رو کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ امی ابو ہی مجھے لینے آ جائے، جیسے میں نے دعا میں اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دے دیا۔ رات کو میری امی ابو مجھے لینے آ گئے اور گھر والوں سے کہا کہ وہ مجھے 1 ہفتے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ میں کافی دن سے میکے نہیں گئی تھی۔ میری ساس مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، مگر ابو اور امی کے اصرار پر بادل نخواستہ انہوں نے مجھے بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے علاوہ وہ مجھے الگ کمرے میں لے گئی اور غصے میں کہنے لگی کہ اگر تم نے سسرال کی کوئی بات میکے میں بتائی تو پھر کبھی یہاں واپس آنے کی ضرورت نہیں، طلاق نامہ تمہیں تمہارے گھر ہی مل جائے گا۔ میری ساس کی بات سن کر میں کانپ گئی۔ میں اظہر سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے مجھے ساس کی بات ماننا پڑی، ورنہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ مجھے طلاق دلوا دیتی اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ آج میرا میکا دوسرے دن تھا اور میں یہاں بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ یہاں کوئی شور نہیں تھا اور نہ ہی نظر رکھنے والے لوگ تھے۔ میں یہاں کھل کر سانس لے سکتی تھی، اپنی مرضی سے سو سکتی تھی اور اٹھ بھی سکتی تھی۔ میرا اظہر سے بات کرنے کا بہت دل کر رہا تھا، لیکن مجھے ان کا دبئی والا نمبر نہیں آتا تھا۔ میں بس انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ دبئی سے آتے اور میں انہیں اپنا حال دل بتاتی۔ ابو ورک شاپ پر گئے ہوئے تھے، گھر پر بس میں اور امی ہی تھے۔ دوپہر ہوئی تو امی کہنے لگیں کہ میں تمہارے لیے اسنیکس لاتی ہوں، ہم دونوں مل کے چائے اسنیکس کھائیں گے۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے بھی بازار لے چلے، لیکن انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم اتنے دنوں بعد گھر آئی ہو، اس لیے میں تم سے کوئی کام نہیں کرواؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ 5-10 منٹ میں آ جائیں گی، ویسے بھی بیکری قریب میں ہی تھی۔ امی کے جانے کے بعد میں بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ یوں ہی مجھے لیٹے لیٹے کافی وقت گزر گیا۔ جب میں نے وقت دیکھا تو 20 یا 25 منٹ گزر گئے تھے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میرا دل کیا کہ میں جاتی ہوں اور امی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ یوں میں سر پر دوپٹہ لے کر گھر سے نکل گئی۔ ابھی میں گھر سے تھوڑا ہی دور آئی تھی جب میں نے دیکھا کہ امی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی خواجہ سرا تھا۔ اس خواجہ سرا نے امی کو ڈھیر سارے پیسے دے دیے تو امی نے رکھ بھی لیے اور اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سخت حیران رہ گئی۔ وہ خواجہ سرا چلا گیا تو امی بھی اس طرف آ گئی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کا رنگ فق ہو گیا۔ میں نے پوچھا، امی آپ اس خواجہ سرا کو جانتی ہیں؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، ہاں کبھی کبھار وہ مجھے نظر آ جاتا ہے تو پیسے دے دیتی
دیتی ہوں اسے، وہ ابھی ملا تو سوچا صدقہ دے دوں، بس اسے پیسے دے ہی رہی تھی، تم کیوں میرے پیچھے آ گئی؟ امی کا جواب سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نہیں جانتی تھی امی مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ میرے سامنے انہوں نے اس خواجہ سراج سے پیسے لیے تھے اور پھر پرس میں ڈال لیے تھے۔ انہوں نے تو اس خواجہ سراج کو کوئی پیسے نہیں دیے۔ میں نے امی سے کوئی سوال مزید تو نہیں کیا تھا، لیکن میں حیران پریشان ضرور ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے میں میکے میں رہی اور اس دوران میں نے سسرال والوں کے ظلم و ستم کا کسی سے کوئی ذکر نہ کیا۔ سسرال واپس آنے کے بعد مجھے اپنا سامان لینے خود ہی بازار تک جانا پڑتا۔ گھر میں کوئی اتنا فارغ نہیں تھا اور نہ ہی ہمدرد تھا جو میری مدد کرتا۔ کچھ دنوں سے میں روزانہ ہی بازار جانے لگی تھی کیونکہ میری ایک کزن کی شادی آ گئی تھی جو اگلے ماہ میں تھی۔ امی ابو نے مجھے پیسے دے رکھے تھے اور کچھ اظہر نے بھی بھیجے تھے، بس انہی پیسوں سے میں شاپنگ کر رہی تھی۔ حیرت والی بات تو یہ تھی کہ مجھے وہ خواجہ سراج روزانہ مل جاتا اور میرا حال پوچھتا۔ ایک بار میں نے اسے پوچھا کہ تم میری امی کو جانتے ہو؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے امی کا نام بتایا تو بھی وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ میں خاموش رہ گئی۔ خیر جب میں اس خواجہ سراج کو پیسے دیتی تو کبھی کبھی وہ پیسے لے لیتا اور کبھی کبھی لینے سے انکار کر دیتا۔ جانے کیوں اس خواجہ سراج سے باتیں کر کے اور اپنے دل کا حال اسے بتا کر بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے اس سے انسیت سی محسوس ہونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں تھا۔ میں کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہتی اور گھر والوں کے ظلم کے بارے میں بتاتی۔ یہ منظر 2 دنوں سے چھپ کر میرا دیور اشرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے چپکے سے ویڈیو بنائی اور میری ساس کو جا کر دکھا دی۔ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف اتنا بھڑکایا کہ انہوں نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ ایک دن انہوں نے میرے لیے دبئی سے فون کیا۔ میں خوش ہو گئی، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ دوسری شادی کر چکے ہیں اور وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ یہ خبر سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری شادی کو بھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے اور میرے شوہر نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے اتنی بڑی اذیت دے دی تھی۔ مزید اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا اپنی بیوی کو لے کر آئے گا اور مجھے طلاق دے دے گا۔ خیر میں بہت روئی تھی۔ میں میکے جا کر اپنے ماں باپ کو یہ سب بتا دینا چاہتی تھی، مگر فی الحال وہ دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے۔ میری چھوٹی نند کنزا میرے پاس آئی۔ کنزا بہت اچھی تھی اور ہمیشہ میرا ساتھ دیا کرتی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگیں، بھابھی آپ روئیں مت، اپنا سامان پیک کریں، آج رات ہی آپ میکے چلی جائیں اور اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتائیں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا تو میں نے اسے بتایا کہ گھر والے راولپنڈی میری خالہ کے گھر رہنے گئے ہیں، میں کیسے وہاں پہ چلی جاؤں؟ وہ بولی کہ آپ کو اپنی خالہ کے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ میں نے مثبت میں جواب دیا کیونکہ خالہ کا گھر راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی تھا۔ کنزا کہنے لگیں کہ آج رات میری دوست کا بھائی آپ کو لینے آئے گا اور بحفاظت ٹرین کے ذریعے آپ کے ماں باپ کے پاس پہنچا دے گا، وہاں جا کر آپ اظہر بھائی کو فون کر لیجئے گا۔ میں کنزا کی باتوں میں آ کر سامان پیک کرنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ویسے بھی مجھے اظہر کے غم میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سامان پیک کر رہی تھی تو میری ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی، اس گھر سے نکل جا، اب تیری کوئی جگہ نہیں، تجھے میرا بیٹا طلاق دے دے گا۔ مجھے گالیاں دے کر ساس کمرے سے چلے گی۔ سب مجھے گھر سے نکال رہے تھے۔ رات کے وقت کنزا آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ چوک پر میری دوست کا بھائی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ جائیں۔ کنزا کی اتنی مدد پر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ جب میں چوک پہنچی تو وہاں کوئی شخص نظر آیا۔ اس نے میرا نام پکارا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی خواجہ سراج تھا جس کی میں مدد کیا کرتی تھی اور باتیں کرتی تھی۔ وہ کہنے لگا کنزا نے مجھے بلایا تھا کہ میں آپ کو لے جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا کے جانے سے انکار کر دیا، لیکن اس خواجہ سراج نے مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور جانے کہاں لے گیا۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ کنزا نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا، یہ سوچ کر میں رو رہی تھی۔ کاش میں کنزا کی بات نہ مانتی۔ یہ خواجہ سراج مجھے راولپنڈی لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا، یہ گاؤں کی حدود سے دور ہی تھا۔ وہ مجھے زبردستی اندر لے آیا اور مجھے گیسٹ روم دکھا کے میرا سامان وہاں رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے راولپنڈی چھوڑ کر آؤ ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ تم بہت نیک اور رحم دل لڑکی ہو، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، پھر ہی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا، ورنہ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس خواجہ سراج کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کمرے سے گیا تو میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ خواجہ سراج بھلا مجھ سے کس قسم کا مذاق کر کے گیا تھا؟ وہ تو خواجہ سراج تھا، اسے اولاد کیسے ہو سکتی تھی؟ اگر کسی خواجہ سراج کی اولاد ہو سکتی تھی تو یہ معجزہ بن جاتا۔ میں سمجھ گئی تقریباً میرے سسرال والوں نے کوئی جال میرے لیے بچھایا تھا تاکہ مجھے میرے شوہر سے بدگمان کر کے گھر سے نکال دے۔ میں سوچنے لگی گھر والوں نے مل کر اس خواجہ سراج کو میرے پیچھے لگایا ہوگا اور جان بوجھ کر اس خواجہ سراج سے کہا ہوگا کہ وہ مجھے یہاں دور لے آئے تاکہ میں اپنے شوہر کو سسرال والوں کی اصلیت نہ بتا سکوں۔ یہ سب ان لوگوں کی چال تھی۔ میں بہت روتی تھی، مجھے اپنے ماں باپ سے ملنا تھا۔ مجھے یہاں قید ہوئے دوسرا دن تھا۔ اس خواجہ سراج کی کوئی بیوی تھی یا نہیں میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس پورے گھر میں مجھے ایک نوکرانی کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ نوکرانی 50 سالہ کوئی خاتون تھی جو میرا 2 دن سے بہت خیال رکھ رہی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ مجھے اس گھر سے باہر نکلنا ہے، میری مدد کرے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ پر ترس کھا کر میری مدد کرے گی، لیکن وہ الٹا کہنے لگی کہ جب تک صاحب کو بیٹا نہیں ہوگا وہ آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔
یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اسے پوچھا کیا وہ شادی شدہ ہے؟ یہ سن کر اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ الٹا مجھے کہنے لگی صحیفہ بی بی آپ بس دعا کریں تاکہ ان کو بیٹا ہو اور وہ آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دے۔ ان کی بات سن کر میرا دل محسوس ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ خواجہ سراج جس کا نام کبیر تھا، اس نے روزانہ ایک ہی بات کی رٹ لگا رکھی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہو گیا تو تمہیں چھوڑ آؤں گا، بس تم دعا کرو۔ اس کی بات سن کر میں تکلیف میں مبتلا ہو گئی۔ آج میں روتے روتے سوئی تھی، اچانک ہی میری تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ اس خواجہ سراج کو بیٹا دے دے تاکہ وہ مجھے میرے گھر میرے ماں باپ کے پاس چھوڑ آئے۔ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی، رات سے پونجنے لگی۔ جب میں بیڈ پر لیٹی تو اچانک میرے کانوں میں کسی لڑکی کے کراہنے اور چیخنے کی آواز آئی۔ اس کے علاوہ کبیر خواجہ سراج کی بھی حیرانی سے میں بھاگ کر گراؤنڈ فلور پر آ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو دنگ رہ گئی کیونکہ کمرے میں ایک لڑکی تھی اور اس کے قریب 3 عورتیں تھیں۔ اس لڑکی کا پیٹ کافی بڑا ہوا تھا۔ وہ 3 عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں جس سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی حاملہ ہے اور اسے لیبر پین ہو رہا ہے۔ جب میری نظر اس خواجہ سراج پر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی کیونکہ اس شخص کو میں اس کے اصل روپ میں دیکھ چکی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے لیے میں اکثر روتی تھی۔ جب ہوش آیا تو خود کو کمرے میں پایا۔ میرے قریب کبیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا کہ تمہاری دعا کا شکریہ، تمہاری دعاؤں سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ اس کی بات میں حیرانی سے سن رہی تھی۔ اس نے مجھے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ وہ بولا کہ میری بہن صحیفہ کچھ سالوں پہلے مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی خاندان سے باہر کی تھی اور ہمارے خاندان میں رواج تھا ذات اگر کوئی اور ہوئی تو شادی نہیں ہوگی۔ مجھے جس لڑکی سے محبت تھی وہ بھی کسی اور ذات کی تھی۔ میری منگنی چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی مگر مجھے وہ پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے اس لڑکی سے بھاگ کے شادی کر لی جس سے میں پیار کرتا تھا۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ فائزہ کے گھر والے خیرت کے نام پر مجھے اور فائزہ کو قتل کر دینا چاہتے تھے اور اوپر سے ہمارے خاندان میں تایا چچا کا بھی یہی ارادہ تھا۔ امی ڈر گئی تھیں کہ کہیں خاندان والے مجھے قتل نہ کر دیں، اس لیے انہوں نے یہ جھوٹی خبر پھیلائی کہ میں مر گیا ہوں۔ میں نے اپنی اور فائزہ کی جان بچانے کے لیے خواجہ سراج کا روپ دھار لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، اس لیے میں نے اپنا نام بھی بدل لیا۔ اس کے علاوہ میرے پوچھنے پر بھائی نے بتایا کہ شادی کے 10 سال بعد فائزہ کو اور انہیں ماں باپ بننے کی خوشخبری ملی۔ فائزہ کے گھر والوں نے معاف کرنے کی اور ہمیں قبول کرنے کی یہ شرط رکھی ہے کہ اگر ہمیں بیٹا ہوا تو وہ معاف کر دیں گے، اگر بیٹی ہوئی تو نہیں کریں گے۔ فائزہ کو حاملہ ہوئے 8 ماہ گزر گئے لیکن بیوی کی پوزیشن کی وجہ سے اس کی جنس نہیں پتہ چل رہی تھی۔ بہنوں کی دعا بھائیوں کو لگ جاتی ہے، اس لیے میں نے تم سے دعا کرنے کو کہا تھا اور آج ہمیں بیٹا ہوا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی کی باتیں سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ بھائی کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر مجھے سکون مل رہا تھا، شکر تھا کہ وہ زندہ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میرے سسرال اور میری نند کنزا کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ امی نے بتایا تھا۔ خیر اور باتیں میں تمہیں بہت جلد بتا دوں گا۔ صبح ہو چکی تھی، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی، میرا بھتیجا بھی بہت پیارا تھا۔ رات ہوئی تو بھائی کہنے لگے تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں حیرانی سے گیسٹ روم میں آئی تو دیکھا کمرے میں اظہر موجود تھے۔ اظہر سے مل کر شہیر بھائی کمرے سے چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں ڈر گئی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے طلاق دینے آئے ہیں، لیکن حیرانی تب ہوئی جب انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے ان سے روتے ہوئے کہا کہ مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ مجھ سے روتے ہوئے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور کہنے لگے کنزا مجھے چوری چھپے بتاتی رہتی تھی کہ سسرال میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، سب تم پر ظلم کرتے ہیں۔ میں تمہیں دبئی لے جانا چاہتا تھا لیکن جانتا تھا گھر والے مجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ایک دن شہیر گھر میں آیا اور گھر میں بتایا کہ وہ میرا پرانا دوست ہے اور مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یوں گھر والوں نے اسے میرا نمبر دیا، جس کے بعد شہیر نے مجھے وہ سب کچھ بتایا جو تم نے اسے بتایا تھا۔ شہیر نے اپنی سچائی بھی مجھے بتا دی۔ اس طرح میں نے، شہیر نے اور کنزا نے پلان بنایا کہ ہم کس طرح تمہیں گھر سے نکلوائیں گے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ میں نے نقلی شادی کا ڈرامہ رچایا جس وجہ سے گھر والوں نے تمہیں گھر سے خوش ہو کر نکال دیا۔ کنزا نے اور میں نے تمہیں تمہارے بھائی کے گھر پہنچایا، اب تم میرے ساتھ دبئی جاؤ گی اور ہم ساتھ رہیں گے۔ اظہر کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو جائے گی۔ میں نے یہ سب سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی رات امی ابو بھی بھائی کے پاس آ گئے، انہوں نے بھی بھائی کو معاف کر دیا تھا، اسی لیے امی بھائی سے ملا کرتی تھی جب وہ خواجہ سراج کے روپ میں ہوا کرتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا ہو گیا تھا، میں بھائی کو دیکھ کر خوش تھی۔ ہم سب خوشی خوشی رہنے لگے اور کچھ عرصے بعد میں دبئی اظہر کے ساتھ چلی گئی اور وہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سسرال والوں کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑی تھی کہ میں اظہر کے ساتھ ہی رہتی ہوں، بس اس بارے میں کنزا جانتی تھی اور اس نے اس بات کو راز ہی رکھا تھا۔ میرے سسرال والے حاسد لوگ تھے اور وہ مجھے اور اظہر کو ایک ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے اظہر مجھے 1 روپیہ بھی نہ دے اور سب کچھ سسرال والوں پر لٹا دے، اس لیے بہتر تھا گھر والوں کو اس بات سے لا علم ہی رکھا جاتا تاکہ میں اور اظہر ایک ساتھ رہ رہے تھے اور ایک ساتھ بہت خوش بھی تھے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور
لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔